معزز خواتین و حضرات، یوٹیوب چینل ہربل وے کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بڈانی کا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن۔ یہ ہر کوئی جس جگہ جائے وہ کہتا ہے جی میرے بلڈ پریشر ہے ہی ہے۔ بچے بھی بلڈ پریشر کی شکایت کرتے ہیں، بڑے بھی بلڈ پریشر کی شکایت کرتے ہیں، بوڑھے بھی بلڈ پریشر کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر ہے کیا چیز؟ شریانوں میں خون کے دباؤ کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ یہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، یہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ آرام اور سکون میں یہ کم ہوتا ہے، شور غل کے اندر، جھگڑے کے اندر، غضب کے اندر یہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب بلڈ پریشر کوئی ایک سکیل نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں 120/80 یہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہ بالکل نارمل نہیں ہے۔ نوجوان بچے 19 سال سے کم عمر والے بچے جو ہیں ان کا 112/70 ہوتا ہے، کسی کا 113/70 ہوتا ہے، کسی کا 114/80 ہوتا ہے۔ جب آدمی بڑی ایج میں ہو جاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر 130/85 ہو جاتا ہے۔ پھر 40 سال سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ عموماً اس کا فارمولہ جو ہے اوپر والے بلڈ پریشر کا ایج کے ساتھ 100 جمع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ایج 160 ہے، ایج کسی کی 60 سال ہے تو اس میں 100 جمع کریں۔ اگر 160 تک بھی اوپر والا اس کا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے اس کی ہم علامات کے بارے جانتے ہیں۔ عموماً جب بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے ماتھے میں پر سر کا درد ہوتا ہے، آدمی کو چکر آتے ہیں، آدمی کے کندھے درد کرتے ہیں، آدمی ایک عجیب سی کیفیت کے اندر ہوتا ہے جب اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر جو ہے اس کی کافی وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یہ ایک ریزن ہے۔ اب تیز مسالے کھانے سے، بازاری کھانے سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے یہ سگریٹ پینے والوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ بلڈ پریشر جو ہے قبض اور گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ قبض اگر ٹھیک ہو جائے تو بلڈ پریشر کافی حد تک نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی گیس خارج ہو جائے اور گیس نارمل ہو جائے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گرم فروٹ کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو بھی زیادہ مقدار میں کھا لے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں، اب نمک ایک زیادہ نہیں ہے، چکنائی والی چیزیں بھی ہو جائے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو جب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لپڈ پروفائل آپ ٹیسٹ کروائیں، اس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی نارمل حالت ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے کم ہے، پھر ڈاکٹر اس کی دوائی تجویز کرتے ہیں۔ ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ ہیں کم ہیں، یہ ساری چیزیں بلڈ کے لپڈ پروفائل سے بلڈ کے ٹیسٹ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج جو ہے سجو سے اس کا علاج لوگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد جا رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے میرا بی پی شوٹ کر گیا ہے، تو درمیان میں کلر کا ریسٹورنٹ کے قریب ہم نے پانی منگا کے اس کے پاؤں پہ ڈالا تو اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا۔ اس کو جو درد فیل کر رہا تھا اس سے کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی گولی وغیرہ نہیں ہے، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے تو اس کے پاؤں پہ گرم پانی ڈالا جائے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اگر کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے تو گرمی والے حضرات جو ہیں وہ آملہ ایک روز کھائیں، آملے کا مربع روز کھائیں تو ان کا بلڈ پریشر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کا نمک کھانے کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر تیز رہتا ہے تو ایک سیب کھائے، سیب کے اندر پوٹاشیم ہوتا ہے، پوٹاشیم ڈائیوریٹک ہوتا ہے، اس کو کھول کے سیب کھانے سے پیشاب آ جاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ گاجر کا جوس اگر آدمی پیے، گاجر کے جوس کے اندر یہ صفت ہے، یہ ایک غریبوں کا سیب ہے۔ گاجر کھانے سے یا گاجر کا جوس پینے سے روزانہ آدھا گلاس گاجر کا جوس پیا جائے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہی رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو سر پہ
तेल की मालिश की जाए, कन पट्टियों पे तेल की मालिश की जाए, पाँव के तलुओं पे तेल की मालिश की जाए तो भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में आ जाता है। अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर रोज़ ज़्यादा रहता है तो आपको प्रेशर के पॉइंट से 36 पॉइंट है, ये छोटी उंगली जो मैं देख रहे हैं, छोटी उंगली के नीचे इस पे प्रेशर करने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए आपको प्रेशर के पॉइंट से। अब ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए सारी हमदर्द, कृषि, अजमल खान जितनी भी मेडिकल की ये हर्बल मेडिसिन बनाते हैं, इन्होंने धनिया खुश्क, छोटी चंदन, काली मिर्च और इलायची बराबर मिकदार में मिला के दवाई बनाई हुई है। चाय वाला छोटा चमचा सुबह शाम देने से 2 दिन में 3 दिन में ब्लड प्रेशर अगर 180 तक भी पहुंच गया है तो वो नॉर्मल के करीब पहुंच जाता है उनकी एज के मुताबिक। ब्लड प्रेशर के बारे में हकीम सईद मरहूम ने मुझे एक नुस्खा दिया था कि एक पान का एक पत्ता लिया जाए, इसके अलावा अदरक 3 ग्राम हो, कलमजी 3 ग्राम हो, 4 तुरियाँ थूम की छील के, अगर देसी थूम हो तो अच्छा है, इसको रात को भिगो के रखा जाए। सुबह के वक्त इसको जो है वो गर्म करके इसका जुशदा बनाया जाए तो पीने से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता ही नहीं है। इसके अंदर शरीरों के अंदर, आर्टरीज के अंदर सारी जो जमी हुई चर्बी वगैरह है ये खारिज हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो है ये खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अलामत है किसी दूसरी बीमारी की। ब्लड प्रेशर खुद कोई बीमारी नहीं है। लिहाजा एक कोई आदमी अगर रोज़ सैर करता है तो उसको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। उसकी गर्मी की वजह से, सैर वॉक करने की वजह से उसका जिस्म गर्म हो जाता है, शरीरों के अंदर चर्बी पिघल जाती है, चर्बी पिघलने से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। होम्योपैथी के अंदर डॉक्टर मसूद वालों ने HR 11 नंबर दवाई बनाई हुई है जो 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जर्मनी के डॉक्टर विल्मर शॉबे ने PT के नंबर 89 एक दवाई बनाई हुई है जिसके 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम लेने से मुस्तकिल तौर पर ब्लड प्रेशर का अर्जा होता नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी दवाई है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप इसको इस्तेमाल करें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते, पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह ताला खुश रखे, आपको किसी बीमारी तकलीफ़ से आज़ादी दे।